بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 295 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الجنایات سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم کتاب الجنایات کی کچھ ابتدائی بحث پڑھتے ہیں۔ کتاب الجنایات کو مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الرہن کے بعد ذکر کیا۔ رہن میں چونکہ مال کی حفاظت ہوتی ہے اور جنایات وغیرہ میں نفس کا نقصان ہوتا ہے، اس کی تلافی کے احکام بیان ہوتے ہیں، تو یہ بقائے نفس سے متعلق ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ مال یہ بقائے نفس کا ایک وسیلہ ہے، تو اس لیے وسیلہ اصل مقاصد پر مقدم ہوتے ہیں، تو مصنف علیہ الرحمہ نے رہن کو کتاب الجنایات پر مقدم کیا۔ جنایات عزیز طلبہ لغت میں ہر برے کام کرنے کو کہتے ہیں۔ جنایت یہ مصدر ہے، اور ہر امر قبیح کے لیے عام شریعت میں اس فعل حرام کا نام ہے جو مال یا جان پر واقع ہو، تو اس میں چوری، قتل، غصب اور تمام مالی اور بدنی جرائم داخل ہے۔ لیکن فقہا کے اصطلاح میں غصب اور سرقہ اس فعل حرام کو کہتے ہیں جو مال کے ساتھ خاص ہو، اور جنایت اس فعل ممنوع کے ساتھ کو کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ خاص ہوں، یعنی جو جان یا اطراف، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ پر واقع ہو اس کو جنایت کہتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کتاب الجنایت میں سب سے پہلے قتل کے احکام ذکر کیے ہیں۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ جس قتل سے احکام متعلق ہوتے ہیں وہ 5 قسم پر ہیں، یعنی قتل عامد، شبہ عامد، قتل خطا، جاری مجرا خطا اور قتل بالسبب۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ ان کے درمیان وجہ حصر میں نے یہ نوٹ کر لیا ہے، آپ حضرات اس کو دیکھیں کہ جب انسان سے فعل قتل صادر ہو تو 2 حال سے خالی نہیں، اس کا حصول ہتھیار سے ہوگا یا بلا ہتھیار کے۔ شق اول یعنی اگر ہتھیار سے ہو تو یہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، قتل کرنا مقصود ہوگا یا نہیں۔ اگر قتل کرنا ہتھیار سے اور مقصود بھی ہو تو قتل عامد ہے، اگر قتل کرنا مقصود نہ ہو تو یہ قتل خطا ہے۔ پھر دوسری یعنی شق ثانی جو ہے یعنی بغیر ہتھیار کے ہو تو یہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، اس سے ضرب اور تعذیب کا قصد ہوگا یا نہیں۔ اگر ضرب اور تعذیب کا قصد ہو تو یہ شبہ عامد ہے، اور اگر قتل و تعذیب کا قصد نہ ہو پھر بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا جاری مجرا خطا ہوگا یا نہیں۔ اگر جاری مجرا خطا ہے تو یہ قتل کی 4تھی قسم میں جاری مجرا خطا، اور اگر قتل بالسبب ہے تو اس کو قتل بالسبب کہیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ کتاب الجنایات سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں تھی، آپ حضرات کے سامنے میں نے کر دی، اس کو آپ حضرات یاد رکھیں۔ تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں کتاب الجنایات۔ موجب القتل عمدا وهو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والليطة والنار الاسم والقود عينا إلا أن يعفى للكفارة۔ یہ کتاب ہے کتاب الجنایات۔ جنایات جیسے میں نے بتایا کہ جنایت ان کی جمع ہے، اور یہ جنا علیہ شرن سے مصدر ہے، اور یہ ہر قسم کے جرم کو فعل ممنوع کو کہا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق مال سے ہو یا جان سے ہو۔ لیکن فقہا کی اصطلاح میں سرقہ اور غصب مالی جنایت کے ساتھ خاص ہے،
جبکہ جنایت نفسی میں کچھ زیادتی وغیرہ کرنا یعنی نفسی جرائم کے ساتھ جو ہے یہ خاص ہے جنایت۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس پہلے باب میں یعنی باب الجنایات میں مصنف علیہ الرحمہ نے قتل کی 5 قسمیں ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے قتل عامد، دوسری قسم ہے شبہ عامد، اور تیسری قسم ہے قتل خطا، چوتھی قسم ہے جاری مجرا خطا، اور 5ویں قسم ہے قتل بسبب۔ یہ 5 قسمیں مصنف علیہ الرحمہ نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ قتل عامد کی تعریف اور اس کا حکم ذکر فرماتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تعریف کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات عبارت سے متعلق کرتے ہیں۔ موجب القتل عمدن، یہ موجب القتل یہ مرکب اضافی مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے، الاسم والقود عینا الا ان یعفى، یہ اس کے لیے خبر واقع ہے، یعنی قتل عامد کا موجب وہ الاسم گناہ ہے اور قصاص ہے، گناہ اور قصاص ہے نہ کہ کفارہ۔ ایک بات یہ مبتدا اور خبر، پھر یہ جو درمیان میں ہے یہ ترکیب میں کیا واقع ہے، تو یاد رکھے کہ القتل یہ معرفہ ہے اور عمدن یہ نکرہ ہے۔ معرفہ کے بعد جب نکرات آپس میں ذو الحال حال واقع ہوتے ہیں۔ قتل کا موجب، موجب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی قتل کی وجہ سے جس چیز کو واجب کیا گیا ہے شرعاً، پھر اس حال میں کہ وہ قتل عمدن ہو، قصدن ہو، قتل عامد ہو، پھر وہو ما تعمد، عمدن کی تعریف ہو رہی ہے قتل عامد، اس قتل کو کہتے ہیں ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه فی تفریق الاجزاء، جس میں مارنے کا قصد کیا ہو ضارب نے بسلاح اسلحہ سے، ونحوه یا اسلحہ جیسی وہ چیزیں فی تفریق الاجزاء جو اجزاء کو جسم کو پاڑنے میں، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اسلحہ کی طرح ہو، تو اسلحہ یا اسلحہ کی مانند جو دیگر چیزیں ہیں ان سے مارنے کا قصد کیا گیا ہو اور اسی اسلحہ اور اسلحہ کی مانند چیزوں سے کسی کو جان سے مار دیا ہو، تو یہ قتل عامد کہلاتا ہے، قتل عامد کہلاتا ہے۔ تو یہ قتل عامد کی تعریف ہوئی۔ دوبارہ سنیں، وَهُوَ مَا تَعَمَّدَ ضَرْبُهُ بِسِلَاحٍ، جس میں مارنے کا قصد کیا گیا ہو اسلحہ سے، مثلا بندوق ہے، چوری ہے وغیرہ ذالک، تلوار ہے، وَنَحْوِهِ یا اس جیسے دیگر چیزیں جس سے عام طور پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہو، فی تفریق الاجزاء اجزاء کو ٹکڑا کرنے میں وہ اسلحہ جیسی ہوں، کالمحدد من الخشب، نحوہ کی مثال دے رہے ہیں جیسے کہ دھاری دار لکڑی ہوں، یعنی دھاری دار لکڑی ہوں اور تیز ترار ہو، والحجر یا دھاری دار پتھر ہوں، واللیتت یا بانس کے جو نرکل کا چھلکا ہے تیز دھاری دار جو ہوتا ہے وہ ہوں، والنار یا آگ میں کسی کو پھینک دیا گیا ہو، تو یہ بھی اسلحہ کی مانند قتل ہی کے لیے یہ چیزیں استعمال ہو سکتی اور اس سے قتل ہوتے ہیں۔ تو ان جیسی چیزوں سے قتل کرنے سے بھی وہ قتل عامد کے زمرے میں آئے گا، قاتل کا یہ فعل قتل عامد شمار ہوگا۔ آج کل جیسے بندوق ہے، تماشا ہے اور اس جیسی دیگر چیزیں ہیں، چاقو ہے، چوری ہے وغیرہ ذالک، یا جو ہے کوئی ڈوری وغیرہ تیز ترار دھاگا جس کو گلے میں رکھ کر گلا جو ہے کاٹا جاتا ہے وہ ہے، یا جو ہے گلا کسی رسی وغیرہ سے باندھ کر اس کا سانس جو ہے وہ بند کر دیا، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے قتل کرنا یہ قتل عامد کہلاتا ہے۔ اب یہ جو قتل عامد کی تعریف ہوگی بیچ میں،
تو اب یہ جو مبتدا ہے اس کی خبر یعنی قتل عمد کا حکم کیا ہے، تو سب سے پہلا حکم الاسم، یعنی یہ پہلی خبر ہے کس کی بھئی موجب قتل عمدن، قتل عمد کا موجب جو ہے وہ الاسم، وہ گناہ ہے، یعنی جو شخص بھی کسی کو ناحق قتل کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، جیسے قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور جیسے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین، کہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے اور کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ اور جیسے ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کو ختم کرنا یہ مسلمان بندے کے خون سے زیادہ آسان ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ سے جميع من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فكأنما احیا الناس جميعا، جو کسی نفس کو قتل کر لے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو کسی کو زندہ چھوڑ دے تو گویا ایک نفس کو جان دے دے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو جان دی۔ تو بہرحال ناحق قتل کرنا قتل عام کا جو پہلا موجب ہے وہ گناہ ہے، اور اسی پر جو ہے امت کا اجماع بھی ہے کہ قتل عامد کا جو موجب ہے وہ گناہ ہے آج تک۔ والقود، یہ دوسری خبر ہے، اور قتل عامد کا موجب وہ القود قصاص ہے۔ قتل عامد کا موجب جو ہے وہ قصاص ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتلہ، کہ مقتولوں پر میں تم پر جو ہے قصاص کو فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کہتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی جرم کر لے تو اس جرم کی سزا بعین ہی اسی کی مثل اس کو دینا، قصاص مساوات کو کہتے ہیں، برابر سزا دینا۔ تو اس کا دوسرا موجب جو ہے قتل عامد کا وہ قصاص ہے، یعنی بدلے میں قاتل کو قتل کرنا۔ کتب علیکم القصاص فی القتلہ سے یہ ثابت ہے۔ پھر یہ جو ہمارے ہاں قتل عامد کا موجب یہ قصاص ہے، یہ بلا لزوم مال ہے، یعنی اس میں مال لازم نہیں ہے، صرف محض قصاص ہے، یعنی قاتل کو قتل کرنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ قصاص متعین نہیں ہے، بلکہ اولیاء مقتول قصاص اور خون بہا لینے میں مختار ہیں، یعنی دونوں میں چاہے تو جو بھی چیز لے۔ ہماری دلیل قرآن پاک کی آیت کریمہ کتب علیکم القصاص فی القتلہ، اس میں قتل عامد مراد ہے، کیونکہ قتل خطا میں تو دیت واجب ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے العامد والقود، یعنی قتل عامد کا موجب قصاص ہے۔ اور جب یہی بات ہے تو اب قتل نصوص سے ثابت ہوا کہ قتل عامد کا موجب صرف اور صرف قصاص ہے، لہذا ہم مال وغیرہ اس پر لازم نہیں کریں گے، وگرنہ یہ کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا والقود عینا، اور قتل عامد کا موجب جو ہے وہ قصاص ہے اس حال میں کہ عین قصاص ہی واجب ہے، معین قصاص ہے، یعنی اس کے ساتھ مال وغیرہ نہیں، معین قصاص۔ الا ان یعفی، مگر یہ کہ معاف کر دیا جائے،
چونکہ قصاص لینا یہ اولیاء کا حق ہے، اگر مقتول کے اولیاء قاتل کو معاف کر دیں اور یا اس سے دیت وغیرہ لے لے تو یہ لے سکتے ہیں، ان کو اس کا اختیار ہے۔ لل کفارہ، تو قتل عمد کا موجب جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے، یعنی قتل عمد کا موجب ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کفارہ نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل عمد میں بھی شمع عمد کی طرح قتل خطا کی طرح کفارہ واجب ہوگا۔ ہماری دلیل یہی آیت کریمہ کتب علیکم القصاص فی القتلہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف قصاص کو واجب کیا گیا ہے، لہذا کفارے کو واجب کرنا یہ نص کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے کتاب الجنایت شروع کی اور اس میں ہم نے پڑھا کہ جنایت کہتے ہیں نفس پر یا نفس کے کسی اعضاء پر جو ہے زیادتی کرنا، اس کے کسی عضو کو تلف کرنا، یہ جنایت کہلاتا ہے۔ اور یہ نفس کو قتل کرنے کی 5 صورتیں ہیں جن سے احکام متعلق، ان میں سے ہم نے پہلی صورت قتل عمد اور اس کا حکم پڑھا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔